17ویں شریف کی محفل مبارکہ کا اگلا حصہ عارف رومی سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے درس کا ہے، جو ہر ماہ حصول برکت اور حصول تعلیم کے لیے یہ درس ہوا کرتا ہے، اور آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی تعلیمات کے درس میں اللہ نے آپ کو شرکت کی توفیق عطا کری۔ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی رومی کے درس میں آج ایک حدیث پاک کا ذکر ہوگا، اور اس کی روشنی میں حضرت مولانا نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے عنوان قائم کیا نالیدن ستون حنانہ از فراق پیغمبر علیہ السلام کہ جماعت انبو شدند و گفتند، یعنی ستون نالاں یعنی غمزدہ، ستون نالاں کا پیغمبر علیہ السلام کے فراق سے رونا، جبکہ ایک جماعت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ما روئے مبارک ترا چوں برا نشستہ نمی بینم و منبر ساختن و شنیدن، کہ جب آپ اس پر پشت لگا کر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھ نہیں سکتے، اور اس سبب سے آپ کے لیے ایک منبر بنایا گیا۔ رسول خدا نالے ستون را بصری ہو مکالمات حضرت بآں، تو وہ جو منبر بنایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح طور پر ستون کے رونے کی آواز سننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے باتیں کرنا، یہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے باب یا عنوان قائم کیا مثنوی شریف میں، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے جو بخاری شریف جامع صحیح البخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب باندھا گیا ہے، چیپٹر بنایا گیا، جس میں ایسی احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا جس میں کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ کسی نبی کسی رسول کے دست اقدس پر ان کے ہاتھوں یا ان کی ذات پاک سے کوئی ایسا عمل واقع ہونا جو خلاف معمول ہو اور عام لوگوں سے اس کا وقوع ثابت نہ ہوتا ہو، یا ایسا عمل جو عرف عام میں حیران کن ہو کہ یہ کیسے ہوا، عام طور پر ہو نہیں سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ عقل حیران ہو، علم حیران ہو، وہ معجزہ ہے۔ انگریزی زبان میں میریکل کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی ایسا کام
معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن میں ایک نہیں کئی معجزات ہیں، کسی ایک پیغمبر کے نہیں، کئی پیغمبروں کے معجزات قرآن میں بیان کی گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ میں سے زندہ نکل آنا، اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. اب آگ میں کسی کو پھینک دیا جائے اور آگ اس پر ٹھنڈی ہو جائے اور وہ آگ میں سے سلامت نکل آئے تو معجزہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے آپ کو عصا، ڈنڈا ایک دیا اور اس عصا کو بوقت ضرورت بڑا اژدہا بنا دیا. جو فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئیں ان کے جادو سے. تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا یوں پھینک دیا تو وہ سانپ نہیں بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. یہ معجزہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا اللہ نے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا. روشنی اس کی ایسی ہوتی تھی کہ آنکھیں ٹھہر نہ سکیں. یہ معجزہ تھا، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں تو یہ تاثیر نہیں ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات دیے، قرآن مجید میں بیان ہے. نابیناؤں کو بینا کر دینا، ہاتھ لگا کر، ہاتھ پھیر کر آنکھوں پر. نابینا اگر ہو، کوئی اندھا ہو تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں. یہ معجزہ ہے. ایک اور معجزہ ان کو دیا کہ برس کا مریض، سفید داغوں والا مرض جو ہوتا ہے، اس مریض کو آپ ہاتھ لگا کر یوں ہاتھ پھیر دیں تو داغ غائب ہو جائے، شفا ہو جائے. اور کوئی شخص جو مر گیا ہو، مردہ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر پھونک دے تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے. یہ قرآن میں ذکر ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ آیت شریفہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی قرآن میں ہیں. ایک تو سورت ہے اور سورۃ الشمس، جس میں چاند کا ذکر ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. معجزہ طلب کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے انگشت مبارک سے چاند کو اشارہ کیا تو چاند بیچ میں سے دو ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ادھر سے ادھر گرے. یہ معجزہ تھا. ایسے اور بھی معجزات ہیں، اور احادیث میں تو کثرت سے. معراج النبی یہ ایک معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی پہنچ جانا آن کی آن میں، یہ معجزہ ہے. آسمانوں پر تشریف لے جانا، یہ معجزہ ہے. پتھروں کا باتیں کرنا آپ سے، درخت کا آپ کو سلام کرنا، پتھر کا آپ کو سلام کرنا، یہ معجزہ ہے. جانوروں کا آپ کی بات کو سمجھ لینا، یہ معجزہ ہے.
تو معجزات بہت سے ہیں. تو قرآن ہمیں معجزات بھی بتاتا ہے اور قرآن ہمیں کرامات بھی بتاتا ہے. فرق یہ ہے کہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ، اور کرامت غیر نبی کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ولی اللہ، ان کے ساتھ بھی واقعات ہوتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات متواتر ہیں، تواتر سے ثابت ہیں. ایسے اور بھی اولیاء اللہ سے کرامات صادر ہوئیں. تو وہ نبی نہیں ہیں، وہ رسول تو نہیں ہیں، وہ تو ولی ہیں. تو ولی سے جو واقعات ایسے ہمیں ملیں گے معجزات کی طرح کے، ان کو کرامت کہا جائے گا. ان پر بھی ہم کو یقین ہونا ہے، رکھنا ہے، حق ہے. معجزے پر بھی یقین رکھنا ہے، حق ہے. بعض جاہلوں نے، فلسفیوں نے یہ کہا کہ جو چیز فطرت میں شامل نہ ہو وہ قابل یقین نہیں ہوتی. فطرت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آگ جلانے والی ہے کسی کو، اب نہ جلائے تو ان کو یقین نہیں آتا. لیکن یہ تو واقعات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے نا. تو قرآن و حدیث کے آگے کسی فلسفی، کسی نیچری، اس کی بات مانی نہیں جائے گی. نیچری یعنی بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں بھائی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، بس وہی چیز ہے اور کچھ نہیں. مگر ایسا نہیں ہے. چنانچہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ اب جو واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس کو سننا ہے، اور یہ معجزے کا واقعہ ہے. حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، استنے حنان در ہجر رسول نالا میزت ہم چوں ارباب عقول. معلوم فرماتے ہیں کہ ستون گریاں یعنی رونے والا ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، جدائی میں، ہجر میں انسانوں کی طرح رو رہا تھا. مسجد نبوی میں چلاتا تھا. استن حنانہ یہ نام ہے، اور اب بھی مسجد نبوی میں وہ جگہ ہے جہاں ایک درخت تھا جس کے بارے میں یہ واقعہ ہے. وہ درخت کیا تھا؟ وہ تنا تھا کھجور کے درخت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں اس درخت کے تنے سے پشت مبارک لگا کر وعظ، خطبہ، درس دیا کرتے تھے. ٹیک لگا کر، پشت لگا کر. وہ درخت کا تنا تھا، وہ اس کو ستون کہا گیا. تو یہ جو آپ نے ابھی شروع میں بات سنی کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرے مبارک کو واضح طور پر دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس پر پشت لگا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر شریف بنوا دیتے ہیں. تو آپ ممبر پر تشریف رکھیے. تو ممبر شریف بن گیا. ممبر شریف کیسا ہے؟ اب جیسے ہمارے مساجد میں ہوتا ہے نا ممبر، جس پر بیٹھ کر عالم، امام، خطیب درس دیتا ہے، وعظ کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ممبر شریف. ممبر مسجد میں ہوتا ہے نا، ہر ممبر، ہر مسجد میں. تو ممبر بن گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے ستون کو اب چھوڑ دیا، کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے.
اور منبر پر تشریف فرما ہو گئے، یعنی جگہ تبدیل ہو گئی۔ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کھجور کے تنے سے پشت مبارک لگا کر آپ وعظ فرماتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ منبر بن گیا، منبر شریف بن گیا، تو کھجور کے تنے سے آپ نے پشت مبارک لگانا چھوڑ دیا، اس کو اپنے سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور منبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے۔ مولانا فرما رہے ہیں اس تنے حنانہ در ہجر رسول، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، جدائی۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت شریفہ ہے، جس کا پہلا شعر ہے: درد ہجراں کی دوا دو یا نبی، درد ہجراں کی دوا دو، اپنے دامن کی ہوا دو، اپنے دامن کی درد ہجراں، ہجر کا درد۔ جدائی بھی ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کو جیسی محبت ہوتی ہے ویسی جدائی کا درد بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے عشق پر، محبت پر، ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی اپنے محبوب سے جدا ہو جائے تو جتنی زیادہ اس کو محبت ہوگی محبوب سے، اتنی ہی زیادہ اس کو جدائی کا درد محسوس ہوگا۔ فراق، ہجر، یہ سب ایک ہی نام ہے، علیحدگی کے، سپریشن۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ استن حنانہ، حنانہ کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والا ہی۔ تو چونکہ یہ ستون تھا جو کھجور کا تنا جس کو ستون کہا گیا ہے، یہ بہت رونے لگ گیا تھا اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ستون، جس کو درخت کے تنے کو ستون کہا جا رہا ہے نا، تو آپ ستون سمجھ لیں، ستون سے مراد درخت کا تنا، کھجور کے درخت۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ جن بھی نہیں ہے، وہ تو ایک لکڑی ہے نا، کیونکہ درخت جو ہوتا ہے کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ لکڑی۔ آپ درخت کو کاٹ دیتے ہیں، لکڑی کو بیچ دیتے ہیں، لکڑی کو جلا لیتے ہیں، تو وہ تو لکڑی ہے۔ اب مولانا روم علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا: استن حنانہ در ہجر رسول، نالا میزت ہم چوں ارباب عقول، کہ وہ جو رونے لگا، رونے کی آواز آئی اس کے، تو وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے ارباب عقول، یعنی عقل والے روتے ہیں کوئی۔ اب جیسے ذوی العقول لفظ ہے، جس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مخلوق جس کو اللہ نے کوئی شعور دیا ہو۔ جنات کو شعور ہے، فرشتوں کو شعور ہے، اور انسانوں کو شعور ہے، تو وہ رو بھی سکتے ہیں، ہنس بھی سکتے ہیں۔ شعور ہوتا ہے نا۔ عام طور پر درخت تو نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے جب تک معجزہ نہ ہو۔ تو یہ درخت کا تنا جس کے رونے کی آواز سنی گئی، مولانا روم فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت جابر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے یہ روایت ہے حدیث، یعنی سچا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے پشت مبارک لگا کر واعظ فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کی خواہش پر منبر شریف بنا دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو جب چھوڑ دیا اور منبر شریف پر بیٹھ گئے، تو ستون میں سے ایسے رونے کی بلک بلک کے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے روئے۔
صحابہ حیران ہوئے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہاں تو کوئی رونے والا بیٹھا ہوا نہیں ہے ہمارے درمیان، صحابہ بیٹھے ہوئے کوئی رو تو نہیں رہا، پھر رونے کی آواز کیسے آئی؟ غور کیا تو پتہ چلا کھجور کے تنے میں سے آ رہی ہے۔ کیا بات! معلوم کیا ہوا کہ اللہ اگر چاہے تو شعور صرف انسان، جنات اور فرشتوں ہی کو نہیں، کسی پتھر، جمادات جس کو کہتے ہیں، نباتات، درخت جن کو کہتے ہیں، ان کو بھی شعور دے سکتا ہے۔ آخر احادیث میں یہ معجزات بھی تو ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہی مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ نے ایک شعر پڑھا، پتھر کریں سلام جنہیں اور شجر کریں، پتھر کریں سلام جنہیں اور شجر کریں، معلوم ان کا مرتبہ ہم کیا بشر کریں۔ سبحان اللہ، ہم بشر ان کا مرتبہ کیا معلوم کریں جن کو پتھر سلام کر رہے ہوں، جن کو شجر، درخت سلام کر رہے ہوں، ہم ان کا مرتبہ کیا جان سکتے ہیں؟ یقین کرنا ہمارا کام، جاننے کا سلیقہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی عقل نہیں، ہمارے پاس ایسا علم نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں۔ ہمارے پاس تو صرف ایمان ہے، یقین کہ مانو، انکار نہ کرو، جیسے قرآن کا انکار نہیں، جیسے کسی صحیح حدیث کا انکار نہیں، ایسے معجزے کا بھی انکار نہیں، ایسے کرامت کا بھی انکار نہیں، ان کو تسلیم کرنا ہے بحیثیت مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہے اگر وہ، تو اس کو معجزے کو بھی ماننا ہے اور اس کو کرامت کو بھی ماننا ہے، ورنہ ابھی دین نامکمل ہے اس کا، کیونکہ وہ کسی بات پر یقین کر رہا ہے، کسی پر نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے آپ، حدیث پاک ہے کہ وہ کھجور کا تنا، اس میں سے رونے کی آواز آ گئی، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پشت مبارک لگانا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے، عشق کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مجھ سے پشت مبارک لگا کر بیٹھا کرتے تھے تو یہ تو میری خوش نصیبی تھی، یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ آپ جیسی ذات پاک میرے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کر بیٹھی ہے، تو یہ تو میرے لیے قابل رشک بات تھی۔ اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ نالا نالا میزت ہم چوں ارباب عقول، مولانا فرما رہے اس نے نالا کیا، نالا معنی رونا، نالا و فریاد، گریہ و زاری، گریہ و زاری ایک ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ دونوں کی بڑی قدر ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں روئے وہ بھی بڑا خوش نصیبی والا بندہ ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کی محبت میں روئے وہ بھی بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ حضور کے عشق و محبت میں رونا آ رہا ہے وہ تو کیا ہی بات ہے۔ بھائی دنیا کے لیے تو بہت سے لوگ روتے پیٹتے ہیں، مگر اللہ اور رسول کے لیے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، حدیث پاک میں کہ رو، ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا کچھ میں جانتا ہوں
جو کچھ تم بھی اگر جانتے ہوتے نا تو ہنسنا تمہارا کم ہو جاتا، رونا زیادہ ہو جاتا. تو اللہ کی محبت میں رونا اور رسول اللہ کی محبت میں رونا، یہ دونوں رونے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. یہ بے فائدہ رونے نہیں ہوتے. باقی رونے تو بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں، کوئی کسی وجہ سے رو رہا ہو، کوئی کسی وجہ سے رو رہا ہو، وہ رونا سب اپنی جگہ ہے. مگر اللہ کی محبت میں رونا اور رسول اللہ کی محبت میں رونا، یہ رونا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر ہے. کیوں؟ کہ وہ دنیا کی وجہ سے نہیں ہے نا، وہ تو دین کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی وجہ سے. چنانچہ وہ ستون یعنی وہ درخت کا تنا رونے لگا، جنوں کی طرح، انسانوں کی طرح، فرشتوں کی طرح آواز آئی. پھر مولانا فرماتے ہیں درمیان مجلس واز چنا قذو آگاہ گشت ہم پیرو جوان. مولانا فرما رہے ہیں واز کی مجلس ہو رہی تھی نا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. واز بھی کہتے ہیں ہم، درس بھی کہتے ہیں ہم، خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، تقریر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جو لفظ آسان ہے. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی بات کے لیے. مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ مجلس واز میں اس طرح رو رہا تھا وہ درخت کا تنا کہ اس کے رونے سے بوڑھے اور جوان سب کو اطلاع ہو گئی. قذو آگاہ گشت ہم پیر و جوان، پیر کا لغوی معنی ہے بوڑھا، اور پیر شیخ کو بھی کہتے ہیں، پیر و مرشد. تو پیر و جوان یعنی بوڑھا اور جوان. مولانا فرما رہے ہیں کہ جو بھی وہاں موجود تھا اس کو پتہ چل گیا کہ ارے کون رو رہا ہے؟ یہ درخت کا تنا رو رہا ہے. کھجور کے درخت کے تنے میں سے آواز آ رہی ہے، خشک تنا. نہ یہ انسان، نہ یہ جن، نہ یہ فرشتہ، نہ اس کے پاس عقل، نہ اس کے پاس علم ہے. نا بڑی بات بھئی، رونا بھی عقل اور علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا. جس کے پاس نہ عقل اور نہ علم ہو وہ کیا روئے گا؟ شعور ہوگا تو رونا آئے گا نا کسی کو. ورنہ تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو پتھر دل ہے، سنگ دل ہے، اس کو تو رونا آتا ہی نہیں. تو جس کے پاس عقل اور علم ہوگا، شعور ہوگا، وہ رونے والی بات پہ تو روئے گا. تو کھجور کے تنے کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. جدائی سے رونے لگ گیا. صدمہ جو ہے وہ کھجور کے درخت کے تنے کو پہنچ گیا، رونے لگا. در تعیر مان اصحاب رسول کزچ میں نالت ستون با عرض و طول. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو وہاں بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تنا، یہ ستون، یہ اپنے عرض و طول سے رو رہا ہے. یعنی چوڑا بھی ہے، لمبا بھی ہے، یعنی کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. یہ تو دیکھنے میں عریض اور طویل ہے. عرض و طول کہتے ہیں لمبائی اور چوڑائی. کزچ میں نالت ستون با عرض و طول، کہ لمبائی میں، چوڑائی میں یہ تو ایک لمبا چوڑا درخت کا تنا ہے اور رو رہا ہے بچے کی طرح. اب دیکھیں نا، اگر کوئی بڑا آدمی بھی روتا ہے تو عرف عام میں کہا جاتا ہے یار بچے کی طرح رو رہے ہیں آپ، ہے نا. آپ تو اتنے بڑے آدمی ہو، عمر دیکھو آپ اپنی، آپ ایک بچے کی طرح رو رہے ہو، جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے. مولانا فرماتے ہیں یہ ستون بھی ایسے ہی بلک کر رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہو، کیونکہ بات ہی ایسی تھی نا. بات تھی جدائی کے صدمے کی، اور جدائی کا صدمہ عشق کی بنا پر تھا. تو عشق جو ہے جس کو جیسا ہوگا ویسے ہی رونا بھی آئے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا پیمانہ، کہ رونے کا پیمانہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. جس کو جیسا عشق ویسے ہی اس کو رونے والی بات پہ رونا بھی آ جائے گا، ہے نا. بھائی آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جس کو جیسی محبت ہوتی ہے ویسی روتا بھی ہے وہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اگر کسی کے جنازے میں 1000 آدمی ہے تو سب کے سب ویسے ہی رو رہے ہوں گے.
قاعدہ ہے یہ. جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو رونا بھی آئے گا. اب حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو جتنا زیادہ اس کو قربت نزدیکی دنیا میں ہوتی ہے، اب وہ قبر پر آیا کسی کی تو قبر والا جتنا اس سے نزدیک تھا، جتنا دونوں میں محبت تھی، اتنی ہی زیادہ صاحب قبر جو ہے وہ محبت محسوس کرتا ہے، قبر میں خوش ہوتا ہے آنے والے کو دیکھ کر. اب جو سامنے کھڑا ہوا ہے قبر کے اوپر اس کو تو نہیں پتا اندر کیا ہے، مگر اندر والے کو پتا ہے کہ باہر کیا ہے، باہر کون آیا ہے. تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ارے میرا پیارا آیا، میں جس سے محبت کرتا تھا وہ میری قبر پہ آیا ہے. تو یہ تو جتنا زیادہ عشق ہوگا، یہ نقطہ میں نے بتا دیا، اتنا ہی زیادہ احساس بھی ہوگا. بس الگ الگ، سب کو ایک جیسا نہیں ہو سکتا. محبت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، عشق ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، خلوص ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، مرید سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی ہے. مرید تو مرید ہوتے ہیں سب. جیسے طالب علم جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو سبھی کو طالب علم کہا جاتا ہے نا، یا نہیں؟ سب کو کہا جاتا ہے نا. مگر طالب علموں کے اندر فرق ہوتا ہے نا. کوئی ایسا جو بہت ذہین، کوئی ایسا جو کن ذہن، کوئی ایسا جو بڑا چست، کوئی ایسا جو بڑا سست، مگر ہے سب طالب علم. تو مرید بھی سب مرید ہوتے ہیں، مگر مریدوں کی مریدی ایک جیسی نہیں ہوتی. دیکھا جاتا ہے، شیخ دیکھتا ہے کہ کون سا مرید کس لائق ہے، کون سے مرید کے سینے میں کون سا دل ہے، کیسی تڑپ والا ہے، کیسی محبت والا ہے. پیر پہچان لیتا ہے، چاہے بولے نہ، چاہے زبان سے نہ بولے. یہ بھی وہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ اعلان کرے کہ ہاں بھائی تم ویسے ہو تم ایسے ہو، نہیں. مگر اندر سے پتہ ہوتا ہے کون کیسا ہے، اس کا رویہ بتا دیتا ہے. مرید کا رویہ، مرید کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، یہ بتا دیتا ہے کون کیسا ہے، کتنے پانی میں ہے. آئیے اب اصل بات پر. بات سے بات آتی ہے تو میں اس لیے نکات بیان کرتا ہوں کہ لگے ہاتھوں کوئی بات پتہ چل جائے. ہر بات کے لیے الگ وقت تو نہیں ہوتا نا پھر کوئی. مولانا فرما رہے ہیں گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون. مولانا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ستون تو کیا چاہتا ہے. اب دیکھیں آپ، اب ادھر آئے آپ اس طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون سے پوچھا، تنے سے، درخت، اے درخت کیا چاہتا ہے تو، کیا بات ہے. گفت جانم از فراقت گشت خون. اس نے عرض کیا میری جان آپ کے فراق، آپ کے ہجر، آپ کی جدائی سے خون ہو گئی ہے. یعنی آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ میں تو آپ کے جدائی میں بہت ہی پریشان ہوں. یہ اپنی محبت کی بات بتا رہا ہے، عشق کی بات. اب آپ کہیں گے جی وہ درخت سے حضور نے کلام کیا تو درخت نے کیسے سنا؟ بھئی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی یقین کر سکتے ہو. کیوں کہ وہ ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے، عام آدمی تھوڑی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نبی بھی تو بشر ہوتا ہے، رسول بھی تو بشر ہوتا ہے. بھئی بشر تو ہوتا ہے مگر ہمارے جیسا بشر نہیں ہوتا. ہمارے جیسا بشر تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو کافروں کا کہنا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، کیسے رسول ہو سکتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں کہ کھانا پینا نبی کا ہوتا ہے بے شک، مگر کھانے پینے
بازار میں چلنے پھرنے کے باوجود نبی نبی ہے، رسول رسول ہے. تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا وہ. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے. یہ کافروں کا شیوا تھا. ہم سری با انبیاء برداشتن، مولانا فرما رہے ہیں کہ کافروں نے انبیاء کی ہمسری کی. ہمسری یعنی ہم پلہ سمجھاؤ اپنے آپ کو، معاذ اللہ کہ ہم اور یہ ایک جیسے ہیں. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا. ہم سری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہم چوں خود پنداشتن. مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اپنے جیسا سمجھنا، انبیاء کی برابری کرنا، فرمایا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہ ہم انبیاء کے جیسے ہو سکتے، نہ ہم اولیاء کے جیسے ہو سکتے. اگرچہ وہ دونوں بشر ہیں مگر وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں. اب کوئی کہے کہ جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت سے کلام کیا، تو کیا کھجور کا درخت ان کا کلام سنتا ہوگا؟ ہاں سنتا ہے. بھئی حدیث پاک میں تو موجودہ یہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آپ کے پاس آ گیا دوڑتا ہوا اور آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے شکایت کی. اب اونٹ کی زبان ہم سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں نا، خالی آواز سن سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اونٹ کیا کہتا ہے. مگر اللہ نے جب کسی کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے تو ان کو ایسا شعور بھی عطا فرمایا، ایسا مقام بھی عطا فرمایا کہ وہ ہر ایک کا کلام سمجھ لیں، ہر ایک سے بات کر لیں. چنانچہ اونٹ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھ سے کام بہت لے لیتا ہے اور کھانا پینے کا خیال نہیں کرتا. تو حضور نے اس کے مالک کو بلوایا، اونٹ کے مالک کو، اور اس سے فرمایا کہ خدا کا خوف کر، یہ جانور ہے بے زبان، تو اس سے کام تو بہت لے رہا ہے اور دانے پانی کا خیال نہیں رکھتا، اس کے چارے کا. ایسا مت کرو، اگر اس کو رکھا ہے تو پھر اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرو. چرندوں پرند اگر کوئی پالتا ہے گھر میں، پال سکتا ہے، پالنے کا ممانعت نہیں ہے، مگر تاکید کیا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ دانا پانی دکھاؤ. ایک تاکید ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو بھوکا نہیں چھوڑنا، پیاسا نہیں چھوڑنا، گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. احادیث موجود ہیں اس پر، وقت نہیں اتنا کہ میں بیان کروں. چنانچہ سوال اگر ذہن میں آئے کسی کے جاہل کے کہ اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت سے بات کی تو کھجور کے درخت بھی ان سے بات کر رہا ہے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ ارے سب ممکن ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے حکم سے ممکن ہے. جب آپ نے سن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں باذن اللہ، تو یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں میں، تو اللہ ہی کے حکم سے حضور بات کر رہے ہیں. چنانچہ جب پوچھا حضور نے کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہا ہے، کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی ہے. از فراق تو مرا چوں سوخت جان چون عالم بے تو اے جانے جہاں. جب آپ کے فراق سے میری جان نکل گئی تو اے جانے جہان، میں آپ کی جدائی میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مجھے ہنسی آئے گی کہ آپ کی جدائی میں؟ مجھے تو رونا آئے گا نا، کیونکہ یہ تو رونے کا مقام ہے، خوشی کا مقام تھوڑی ہے. جب کوئی جدا ہوتا ہے تو بندہ ہنستا ہے کیا؟ محبوب جدا ہو جائے، پیارا جدا ہو جائے، ہمارا پیارا جب مر جاتا ہے تو کیا ہم ہنستے ہیں؟ آپ دنیا کی مثال لے لو نا، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بھائی فوت، بہن فوت، تو کیا لوگ ہنستے ہیں؟ کیا لگاتے ہیں؟ کیا نہیں. جس کو رونا آتا ہے وہ روتا ہے. اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے کہ جدائی میں رویا جاتا ہے، ہنسا نہیں جاتا. تو ستون نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے جدا ہو گئے، میں آپ سے جدا ہو گیا، آپ ممبر شریف پر بیٹھ گئے، میں الگ ہو گیا، تو میں کیوں نہ رہوں آپ کی جدائی میں؟ تو مجھے رونا آ رہا ہے، میں رو رہا ہوں. مسندت من بود مزمن تاختی
برسرے ممبر تو مسند ساختی. پہلے تو میں آپ کا تکیہ گاہ بنا ہوا تھا اے اللہ کے رسول، یعنی آپ مجھ سے ٹیک لگا رہے تھے نا، پشت مبارک جیسے کوئی تکیے سے لگاتا ہے، تو پہلے تو میں تھا آپ کا تکیہ گاہ. اب آپ مجھ سے کنارہ کش ہو گئے اور ممبر کے اوپر آپ نے اپنا تکیہ بنا لیا، ممبر کے اوپر آپ پشت لگا رہے ہیں. تو بس مجھ کو یوں رونا آ گیا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے آپ کی جدائی سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. پس رسولش گفت کہنے کو درخت، اے شدہ باسر تو ہم راز بخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مبارک درخت، مبارک درخت. کیوں کہ دیکھو درخت تو سب درخت ہوتے ہیں نا، جس درخت کو اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے وہ تو مبارک ہو جائے گا. وہ تو اس انسان کی طرح مبارک ہو جائے گا جو انسان اللہ کے رسول سے عشق رکھے، عاشق رسول ہو نا، اس کی طرح درخت ہو وہ بھی مبارک ہو جائے گا، پتھر ہو وہ بھی مبارک ہو جائے گا. جو چیز اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرے وہ مبارک ہے، برکت والی ہے. فرمائے نیک درخت، اے مبارک درخت جس کے باطن کے ساتھ خوش نصیبی ہے، یعنی تیرے اندر خوش نصیبی ہے. تو اوپر سے تو کھجور کا تنا ہے، تجھ کو لوگ جو دیکھیں گے نا تو دیکھ کر تو کہیں گے کیا ہے یہ تو کھجور کا تنا تو ہے. جیسے کسی درخت کو ہم دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے بھائی درخت ہے، درخت کا تنا ہے اور کیا ہے، بس ہے نا، بھائی یہی کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہیں گے مبارک ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے بڑا قیمتی ہے، کہیں گے درخت ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تو مبارک درخت ہے کیونکہ تو میری جدائی میں رو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر اللہ نے اندر باطن میں شعور بخشا ہوا ہے کہ میں کون ہوں. تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے مانتا ہے، تو مجھے جان کر اور مجھے مان کر میری جدائی میں رو رہا ہے، تو خوش نصیب درخت ہے. گر ہمیں خواہی ترا نقل کنند، شرقی و غربی سے تو میوہ چنند. فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تجھ کو میں ہرا بھرا کھجور کا درخت بنا دوں. تو سوکھا ہوا ہے نا، تنا ہے نا، تو میں تجھ کو ایسا بنا سکتا ہوں کہ تیرے اندر پھل پیدا ہو جائے کھجور کے درخت کے. یہاں تک کہ مشرق و مغرب تک لوگ آئیں، مشرق سے بھی مغرب سے بھی، اور تیرا میوہ کھائیں، تیرا پھل کھائیں، تجھ میں جو کھجور لگیں وہ کھا سکیں. ادھر سے بھی لوگ آئیں، ادھر سے بھی لوگ آئیں، یعنی تو ایک ایسا ہرا بھرا درخت بن جائے کہ لوگ تجھ پر ٹوٹ پڑیں. تو بتا تیری کیا مرضی ہے، کیا تو ہرا بھرا درخت بننا چاہتا ہے تو بول، میں تجھے یہ بنا دیتا ہوں، رونا بن کر تو اپنا، اور تیرا میوہ لوگ آ کر کھائیں گے. یا درا عالم حقت سروے کنت، تا ترو تازہ بمانی تا ابد. یا حضور نے فرمایا دوسرا آپشن دیا اس کو، ایک اس کو اختیار تو یہ دیا کہ تو بتا، ابھی بتا دے ہرا بھرا درخت بننا چاہتا ہے تو تجھ کو ہرا بھرا بنا دوں، سرسبز بنا دوں، تیرے اندر کھجور لگ جائیں، لوگ آ کر کھجور کھائیں، مشرق سے بھی آ جائیں، مغرب سے بھی آ جائیں، تو بھر جائے کھجور سے. تو بتا یہ کروں. یا فرمایا یا دراں عالم حقت سروے کنت، تا ترو تازہ بمانی تا ابد. یا پھر میں اگلے جہان میں تجھ کو ایک ایسا درخت بنا دوں کہ تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہے اگلے جہان میں، یعنی تجھے جنت کا درخت بنا دوں میں. اللہ نے مجھ کو یہ بھی اختیار دیا کہ میں تیرے لیے سند دے دوں کہ اللہ اس کو تو جنت میں رکھ دے، اس کا مقام جنت میں بنا دے. یہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہے، یہ تو میرے عشق میں رونے والا درخت ہے. اے اللہ تو اس کو جنت کا درخت بنا دے. بتا اب تجھے کون سا آپشن پسند ہے. اب اختیار اس کو دے دیا حضور نے. حدیث پاک ہے نا یہ. گفت آؤ خواہم کے دائم شد بقاش، بشنو اے غافل کمسچو بے مباش. اب اس شعر کو آپ سمجھو. ہاں اس کا ایک مصرع مولانا فرما رہے ہیں کہ اس ستون کا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں تو وہ بننا چاہتا ہوں جو کہ ہمیشہ باقی رہے.
آپ مجھے اگر ہرا بھرا درخت بنا دیں گے تو میں اس دنیا تک ہی رہوں گا نا, پھر تو مجھ کو فنا آئے گی, جیسے انسان کو موت آ جاتی ہے میں بھی ایک دن ختم ہو جاؤں گا. لیکن مجھے دوسرا آپشن پسند ہے اللہ کے رسول, اور وہ یہ پسند ہے کہ آپ مجھے اگلے جہان میں ایک ایسا درخت بنا دیں کہ میں ہمیشہ درخت ہرا بھرا رہوں, جنت کا درخت بن جاؤں, مجھ کو وہ پسند ہے. اب مولانا نے دوسرا مصرع جو بنایا ہے نا وہ مولانا کا اپنا ہے, اور وہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. کیا ہے؟ فرما رہے ہیں بشنو اے غافل کمز چو بے مباش, فرما رہے اے غافل تو ایک لکڑی سے کمتر تو مت ہو. دیکھا آپ نے کیا سمجھا رہے مولانا روم, فرما رہے یہ جو تو ساری باتیں سن چکا ہے نا, یہ ایک کھجور کے تنے کی بات سن رہا تھا نا تو, اور وہ لکڑی ہے نا, تو فرمایا اے انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے, تو لکڑی نہیں ہے نا, مگر تو ایک لکڑی سے تو کمتر مت بن. لکڑی کھجور کا تنا جب یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں تو اگلے جہان والا بننا چاہتا ہوں, تو اے حضرت انسان تو بھی اللہ سے یہ طلب کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ اگلے جہان کا باسی بنائے, ایسا کہ تو ہمیشہ آباد رہے, جنت میں تو رہے, یعنی تیرا جو بسیرا ہو وہ جنت والا بسیرا ہو. تو یہ اللہ سے مانگ, کیونکہ یہ تیرے لیے اچھی چیز ہے. یعنی دنیاوی چیز جو ہے نا اس کے بجائے تو اخروی زندگی کو طلب کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آنسو تورا دفن کر اندر زمین کوچو مردم حشر گردد یوم دین. پھر آپ نے کیا کیا, اللہ کے رسول نے, مولانا فرما رہے اس ستون کو, کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کروا دیا تاکہ قیامت کے دن لوگوں کی طرح اٹھایا جائے گا. جیسے قبر سے لوگ اٹھیں گے نا, جو جہاں مرا ہوا ہوگا وہیں سے اٹھے گا, اگر جانور کے پیٹ میں گیا ہوگا وہیں سے آیا جائے گا, سمندر میں ڈوبا ہوگا وہیں سے آ جائے گا, آگ میں جلا ہوگا وہیں سے آ جائے گا, قبر کے گڑھے میں دفن ہوگا وہیں سے اٹھ کے آ جائے گا. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ درخت اللہ کے رسول نے اس کو زمین میں دفن کروا دیا. تابدانی ہر کرا یزدا بخان از ہما کار جہاں بیکار مان. فرمایا کہ تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا وہ دنیا کی طرف سے تو بیکار ہو گیا, وہ اللہ والا بن گیا. اب دنیا والے اگر یہ سمجھتے ہو کہ یار یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں, تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا والے بھلے سمجھے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے کام کا ہے. یہ دنیا والوں کے کام کا بھلے نہیں, یہ تو ہمارے کام کا ہے, یہ ہماری طرف آ گیا ہے, اس کا دل ہم سے لگ گیا, ہماری توجہ اس طرف ہو گئی ہے, یہ ہمارا ذکر کر رہا ہے, ہم اس کو یاد کر رہے ہیں بس. ہر کرا باشد سے یزداں کاروبار یافت بر آجا و بیرون شد سے کار. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے, رشتہ ہو جاتا ہے نا اللہ سے, اس کو وہاں دخل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے کام سے ایک طرح سے خارج ہو جاتا ہے. تو دنیا دار اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. مولانا فرما رہے کوئی بات نہیں, دنیا داروں کے کام کا نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ اللہ کے کام کا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنا جوڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے. چنانچہ مولانا روم کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علوم باطن کا حصہ یا باطنی کیفیت, شعور اندر کا جس کو نہ ملا ہو نا, وہ مولانا فرماتے وہ ان باتوں کو کیا سمجھ سکتا ہے بیچارہ, عقل کا اندھا ہے وہ تو, ہے نا, معجزے کا بھی انکار کرنے والا ہوگا, اس کو چھوڑو. لیکن بحیثیت مومن, بحیثیت مومنہ, مرد و عورت کا ایمان ہے معجزات پر, اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور اس میں تعلیم کیا ملی کہ مولانا روم نے فرمایا کہ جس طرح اس لکڑی نے, کھجور کے درخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں میں سے ایک کو پسند کر لیا. ایک بات تو یہ فرما دی کہ تو اس کو ہرا بھرا درخت بنائیں گے ادھر ہی اس دنیا میں, اور ایک یہ بتایا کہ تجھ کو
قیامت میں جنت میں ہرا بھرا درخت بنا دیں گے کہ تجھ پہ کوئی فنا نہیں ہوگی، پھر کوئی تجھ کو کوئی زوال نہیں ہوگا، تو لازوال رہے گا. تو بتا کون سا آپشن پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے تو وہی پسند ہے، جنت والا آپشن. تو مولانا نے فرمایا کہ اے انسان، تو لکڑی سے بھی تو کمتر مت ہونا، کم از کم لکڑی سے سبق سیکھ لے. تو اس کا شعور، اس کا عشق، اس کی محبت، یہ تجھ کو کیا سکھا رہی ہے؟ ذرا اس طرف توجہ کر. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.